صبح کے 11 بج رہے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پردوں کے بیچ سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ باہر آنگن میں چڑیوں کی چہچہاٹ اور باورچی خانے سے چائے اور پراٹھے کی خوشبو آ رہی تھی۔ شمیم بیگم ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں وہی کڑی چبھ تھی جسے گھر کے سب افراد خائف رہتے تھے۔ ان کے برابر میں سمر خان بڑے سکون سے بیٹھا تھا، سفید کرتا شلوار پہنے، سنجیدہ چہرہ لیے، مگر اپنی دادی کی موجودگی میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور حوریہ دبے قدموں اندر آئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی تھیں۔ کمرے کی فضا میں خاموشی کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے کانپتی ہوئی آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم دادی بیگم۔ السلام علیکم خان جی۔ دل ہی دل میں ساتھ ہی ساتھ وہ بڑبڑائی تھی، شیرنی کے ساتھ شیر بھی بیٹھا ہوا ہے، دونوں آج مجھ معصوم ہرنی کا شکار ضرور کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح شمیم بیگم کے چہرے پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ بھاری آواز میں بولی، یہ وقت ہے تمہارے اٹھنے کا؟ صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ ہمارے خاندان کی بیٹیاں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ ایمن کو ہی دیکھ لو، وہ بھی تو تمہاری کزن ہے، صبح 7 بجے تک سب کام نمٹا لیتی ہے۔ تمہیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ تم سے صرف 3 سال بڑی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے تم سے 30 سال بڑی ہو۔ ابھی تک تمہارا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ کیا کروں میں تمہارا؟ سمر نے سر اٹھایا تھا، لبوں پر سختی ابھر آئی تھی۔ وہ یکدم بولا، پرہیز کیجیے دادی ایمن کی مثال دینے سے، کیونکہ یہ اس کے انگوٹھے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی کزن ضرور ہے، لیکن میری بہن ہے۔ اس کی تربیت میں نے کی ہے۔ اگر آپ اس کی تربیت میرے ہاتھ میں دیتی، اس کا دماغ بھی بالکل درست کر کے رکھنا ہو۔ بلا مقصد آپ نے اس کو چھوٹ دی ہے، جس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ شمیم بیگم نے فوراً اسے گھورا، پھر سختی سے بولی، ایسی بات نہیں ہے سمر، تربیت تو اس کی بھی اچھی ہوئی ہے، آخر کو تمہاری ماں نے کی ہے۔ لیکن یہ لڑکی ہر وقت اپنے آپ میں مگن رہتی ہے، گھر کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتی۔ کسی دن میری چھڑی اٹھ گئی تو اس کا دماغ بھی بالکل درست کر دوں گی۔ یہ سمجھتی ہے بوڑھی دادی کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، مگر جس دن اس نے میری جان دیکھ لی ہر وقت منہ چھپاتی رہے گی۔ حوریہ سہمی ہوئی آواز میں جلدی سے بولی، دادی بیگم آئندہ خیال رکھوں گی، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور پلیز آپ ان سے کہیں کہ مجھے کچھ نہ کہیں، صرف آپ ہی مجھے سمجھا سکتی ہیں اور کوئی نہیں۔ وہ فوراً اعتراض کر گئی تھی۔ اس کی ڈانٹ اسے ہمیشہ بری لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، بابا ڈانٹ سکتے ہیں، امی ڈانٹ سکتی ہیں، دادی بیگم اور ایمن بھی ڈانٹ سکتی ہے، مگر خان جی کوئی حق نہیں رکھتے۔ لیکن وہ جانتی نہیں تھی پورے گھر میں سب سے زیادہ حق ہی وہ اس پر رکھتا تھا۔ سمر کرسی پر ذرا سا آگے ہو کر تیز آواز میں بولا، بتاؤں تمہیں کیا کر سکتا ہوں میں؟ اس کے لہجے کی بھاری گونج نے حوریہ کے وجود کو ہلا دیا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور کانپتے ہوئے بولی، معاف کر دیں دادی بیگم، اب سچ بول رہی ہوں، صبح جلدی اٹھوں گی۔ کل رات کو سونے میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے غصے سے ڈر جاتی تھی، اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ذرا سی آنکھیں دکھانے پر وہ فوراً لائن پر آئی تھی۔ اس کی بات سن کر سمر نے فوراً سوال کیا، کیوں دیر ہوئی تھی؟ وجہ بتاؤ۔ حوریہ نے سر اٹھایا، آنکھیں نم تھی۔ وہ دھیمی مگر سچی آواز میں بولی، میرا پیر کو ٹیسٹ ہے کالج میں، اس کی تیاری کری تھی۔ اگر یقین نہیں تو آپ ایمن سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، اور میں جھوٹ کہنا پسند بھی نہیں کرتی۔ جھوٹ کہنے والوں کو رب پسند نہیں کرتا۔ وہ بہانہ بہت اچھا بناتی تھی، اس بات بھی صفائی سے خود کو کلیئر کر گئی تھی۔ شمیم بیگم طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، ہاں تمہاری ماں بھی ایسی بہانے بنایا کرتی تھی، خود تو دنیا سے چلی گئی اور تمہیں ہمارے سر پر چھوڑ گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس تانے کے بعد حوریہ کا سر جھک گیا تھا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی، لب کانپ رہے تھے، مگر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سمر کے چہرے پر غصے کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سخت نظروں سے دادی کی طرف دیکھا اور اشارے سے انہیں مزید کچھ نہیں کہنے دیا۔ وہ اس سے سختی سے بات کرتا تھا، اس پر پابندیاں لگاتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو اسے ہرگز پسند نہیں تھے۔ وہ حوریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بھاری مگر نرم لہجے میں بولا، جاؤ اور اب خیال کرنا، صبح جلدی اٹھو اور میز پر سب کے ساتھ ناشتہ کرو، اور ہاں اب جا کے ناشتہ کرو، اور اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے ناشتہ نہیں کیا تو یاد رکھنا میرے عتاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ حوریہ نے جھکی ہوئی آواز میں بس جی کہا اور جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے،
دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو لگ رہا تھا جیسے قید سے آزاد ہوئی ہو۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی رہ گئی، لیکن سمر کی آنکھوں میں اب بھی وہ ناگواری صاف جھلک رہی تھی جو اس نے دادی کے الفاظ پر محسوس کی تھی۔ وہ ان کو سخت سنانا چاہتا تھا، مگر فی الحال وہ اٹھ کر ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ بلا مقصد وہ دادی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ کچن میں ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ چولہے پر دیگچی میں سالن ہلکی آنچ پر پک رہا تھا اور ساتھ ہی تڑکے کی خوشبو پورے کمرے میں رچی ہوئی تھی۔ ملازمہ کٹی سبزیاں ٹرے میں رکھ رہی تھی، جبکہ ایمن اپنے مخصوص انداز میں دوپٹہ سنبھالتے ہوئے مسالے پیسنے میں مصروف تھی۔ وہ ہر چیز بڑے سکون اور ترتیب سے کر رہی تھی، جیسے اسے برسوں سے یہ سب سنبھالنے کی عادت ہو۔ کچن کی کھڑکی سے دھوپ کی شعاعیں اندر آ رہی تھیں اور ان کے عکس میں ایمن کا چہرہ مزید نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ اسی دوران آہستہ سے دروازہ کھلا۔ حوریہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر ابھی تک سختی اور سمر کی آواز کا خوف باقی تھا۔ قدم دھیمے تھے، آنکھوں میں نمی ابھی تک موجود تھی۔ وہ پیچھے سے جا کر اچانک ایمن کے گلے لگ گئی۔ ایمن نے چونک کر مڑ کر دیکھا اور فوراً اپنے نرم ہاتھ سے اس کے گال کو سہلایا۔ پیار بھرے لہجے میں بولی، اٹھ گئی میری شہزادی۔ کہنے کو وہ اس کی کزن تھی، مگر وہ ہمیشہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ایمن کا انداز ہی مختلف تھا۔ حوریہ نے لب پھلائے، نظریں نیچے کی اور دبی دبی آواز میں بولی، آپ کی شہزادی کو آپ کے بھائی نے اتنی بری طرح ڈانٹا ہے کہ بس میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ آپ بھی کچھ دنوں بعد شادی کر کے چلی جائیں گی، پھر مجھے کون بچائے گا؟ آپ کے اس جن بھائی سے میری پوری لائف برباد ہو گئی ہے۔ لڑکیاں اپنی زندگی کو فیری ٹیل کی طرح گزارتی ہیں، مگر میری زندگی میں کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، صرف اور صرف اذیت ہے۔ سب مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، نہ جانے میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو ہر ایک میرے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی بوجھ ہوں۔ وہ کافی اداس تھی۔ دادی کی آخری بات نے اس کا دل چور چور کر دیا تھا۔ ایما نے ہنسی دبا کر اس کی ٹھوڑی اوپر کی اور نرمی سے بولی، وہ جن بھائی ہی تمہارا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، بس تمہیں نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں چاہتے نہیں۔ وہ تمہیں ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن تم دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ تم صرف ان کی سختی دیکھتی ہو، لیکن ان کی سختی میں چھپا ہوا پیار نہیں دیکھتی۔ حوریہ نے کرسی کھینچ کر زور سے زمین پر پٹکی اور منہ بناتے ہوئے بیٹھ گئی اور شکایتی انداز میں بولی، ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، آپ کے تو بھائی ہیں نا، آپ کیوں ان کے خلاف سنیں گی؟ جبکہ ایمن ہنستے ہوئے بولی، اچھا بابا اب یہ بتاؤ ناشتہ کرو گی؟ بناؤں تمہارے لیے؟ جبکہ وہ فوراً منہ بسور کر بولی، بنائیں آپ ناشتہ، آپ کے بھائی کے آرڈر ہے۔ اگر میں نے ٹھیک طرح سے ناشتہ نہیں کیا تو مجھے ان کے اطاعت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے دوبارہ ڈانٹ کھانے کا۔ صبح صبح میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ آپ بلا وجہ دوپہر کا بھی کھانا حرام ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے خاموشی سے ناشتہ کر لیتی ہوں، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کچھ بھی کھانے کا۔ ایمن نے اسے غور سے دیکھا اور تھوڑی سی سختی مگر محبت سے بولی، رات کو میں نے کہا تھا سو جاؤ، صبح دیکھ لینا اپنے کورین ڈرامے، مگر تم سنتی کہاں ہو؟ آدھی رات تک سیریز دیکھتی رہتی ہوں۔ صحیح ہوا تمہارے ساتھ، بالکل ٹھیک سزا ملی ہے۔ بلکہ دادی کو چاہیے دو چھڑی تمہیں لگائیں، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دن بدن بگڑتی جا رہی ہو۔ حوریہ ناک سکیڑ کر بولی، ہاں جی سب قصور میرا ہی ہے، آپ تو بس بھائی کے حق میں بولیں گی، کبھی بھی آپ میری سائیڈ نہیں لیتی۔ نہ جانے آپ کو ان جیسے جن میں کیا نظر آتا ہے، ہر وقت وہ آپ کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ ایمن یہ نہیں کرو، ایمن ایسے نہیں بیٹھو، ایمن یہ مت کھاؤ، پتہ نہیں انہیں لڑکیوں سے کیا مسئلہ ہے، میرا بس چلے تو انہیں ٹھیک کر دوں۔ ایما نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور چولہے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ناشتے کی پلیٹ بڑی نفاست سے تیار کی، پراٹھا آملیٹ اور ساتھ ہی گرم چائے کا کپ۔ پلیٹ وہ احتیاط سے لائی اور میز پر رکھ دی۔ حوریہ ہاتھ باندھے بیٹھی رہی، اس کے لب پھر سے پھولے ہوئے تھے جیسے کسی ضدی بچے کی۔ ایمن نے اسے دیکھا، پھر نفیس میں سر ہلاتے اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ پلیٹ اپنی طرف کھینچ لائی اور پراٹھے کا ٹکڑا توڑ کر اپنے ہاتھوں سے حوریہ کے منہ کے قریب کیا اور نرم لہجے میں بولی، چلو ضد مت کرو، کچھ کھا لو، کچھ کھاؤ گی تو انرجی آئے گی، پھر مل کر ہم بھائی کی برائیاں کریں گے۔ حوریہ نے پہلے نظریں دوسری طرف موڑ لی، لیکن پھر خاموشی سے منہ کھول کر نوالا لے لیا۔ وہ چپ چاپ کھانے لگی۔ کچن کی فضا میں اب پہلے جیسی کشیدگی نہیں تھی۔ ایمن کے ہاتھوں کی نرمی اور اس کی شفقت نے حوریہ کے دل سے صبح کی گھٹن ذرا ہلکی کر دی تھی۔ ایمن نے ہر نوالا پیار اور صبر سے اس کے منہ تک پہنچایا تھا
کیونکہ جانتی تھی وہ کتنی ضدی ہے۔ حوریہ کبھی منہ پھلاتی، کبھی نظریں چراتی، مگر کھاتی جا رہی تھی۔ ملازمہ کونے میں خاموشی سے برتن دھو رہی تھی اور مسکراتے ہوئے یہ بہنوں کا پیار دیکھ رہی تھی۔ دونوں بہنوں کے درمیان صرف 3 سال کا فرق تھا، مگر ایمن ہمیشہ حوریہ کو ایسے سنبھالتی جیسے وہ واقعی اس کی ماں ہو۔ کبھی ڈانٹ دیتی، کبھی پیار جتاتی، کبھی ضد توڑتی تو کبھی اس کے آنسو پونچھ دیتی، اور حوریہ کے لیے وہی اس کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ ایمن کے دل میں بھی ہلکی سی اداسی اتر آئی تھی۔ حوریہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، آپ بھی شادی کر کے چلی جائیں گی تو مجھے کون بچائے گا؟ مگر اس نے اس احساس کو اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا تھا۔ وہ جانتی تھی حوریہ کے دل کو ابھی سکون چاہیے تھا، اور یہ سکون صرف اس کے پیار سے مل سکتا تھا۔ شام کے سائے چاروں جانب پھیلتے جا رہے تھے۔ حویلی کے پچھلے حصے میں وسیع و عریض لان پھیلا ہوا تھا۔ گھاس پر شام کی شبنم کی نمی موجود تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور تازہ گھاس کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ ایک پرانا سا املی کا درخت لان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کی گھنی شاخیں اور پتے زمین پر چھاؤں بچھائے ہوئے تھے۔ پرندے کبھی شاخوں پر چہچہاتے، کبھی اڑان بھرتے اور کبھی لان کے کونے میں پڑے پانی کے برتن کے قریب آ جاتے۔ اس پرسکون ماحول میں حوریہ ٹانگیں سمیٹے درخت کے نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دوپٹے کا پلو کمر پر باندھا ہوا تھا تاکہ کھیلتے کھیلتے یا جھکتے جھکتے پھسل نہ جائے۔ اس کے ہاتھ میں املی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جنہیں وہ چپکے مزے سے کھا رہی تھی۔ کبھی نمک لگاتی، کبھی بغیر نمک کے منہ میں ڈالتی اور آنکھیں بند کر کے کھٹاس کا مزہ لیتی، اس بات سے بے خبر کہ اندر خبر پہنچ گئی ہے کہ باہر وہ کیا چاند چڑھا رہی ہے۔ لیکن سکون کا یہ لمحہ اچانک ٹوٹا۔ کسی نے تیزی سے اس کا کان مروڑا۔ وہ چونک کر اچھل گئی اور تکلیف سے آہ کی آواز نکلی۔ فوراً گردن گھما کر دیکھا تو سامنے رحمت بیگم کھڑی تھی، سمر کی ماں اور اس کی تائی جنہیں وہ شروع سے ہی امی کہتی تھی۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ رحمت بیگم بھاری لہجے میں بولی، اف خدایا، بالکل اس لڑکی کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ پچھلی بار بھی تمہارا گلا اسی املی کی وجہ سے خراب ہوا تھا۔ 2 دن بخار رہا، دوائیوں نے جان نکال دی، اور اب پھر چھپ چھپ کر کھا رہی ہو۔ آج آنے دو سمر کو اور تمہارے بابا کو۔ تمہارا دماغ اگر آج میں نے درست نہیں کروایا تو میرا نام رحمت نہیں۔ پریشان کر دیا ہے تمہاری ان حرکتوں نے مجھے۔ بالکل تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ آج میں تمہیں نہیں بخشوں گی۔ ہر بار تم بچ جاتی ہو، اور اس ایمن نے اگر آ کر بیچ میں تمہاری سائڈ لی، یہ بھی مجھ سے مار کھائے گی۔ اسی کے لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑا ہے۔ حوریہ فوراً گھبرا گئی، ہاتھ میں پکڑی املیاں ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک دی اور رونی صورت بنا کر بولی، اچھا پلیز امی معاف کر دیں۔ دیکھیں پھینک دی ہے نا، اب نہیں کھاؤں گی۔ سمر کا نام سنتے ہی اس کی جان نکل گئی تھی۔ بابا کو تو وہ آرام سے منا لیتی تھی، صرف ایک آنسو ٹپکانے کی دیر ہوتی تھی، لیکن سمر تک اگر یہ بات پہنچ جاتی وہ یقیناً اس کی ٹانگیں توڑ دیتا۔ اسی لیے وہ فوراً ہی منتوں پر اتر آئی تھی۔ رحمت بیگم نے ہاتھ کمر پر رکھے اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، اب تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تم میری سنتی نہیں ہو۔ لگتا ہے تمہیں اپنی ماں کی ذرا بھی تربیت یاد نہیں، تمہیں ماں سے ذرا سا بھی پیار نہیں ہے۔ ہر وقت بیمار رہنا جیسے تم نے اپنا پسندیدہ شوق بنا لیا ہے، اور جب تم بیمار پڑتی ہو نا، شامت میری آتی ہے۔ تمہارے بابا، سمر، ایمن سب مجھے ڈانٹتے ہیں کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتی۔ لڑکی، تم بہت زیادہ تیز ہو گئی ہو، لیکن یہ تیزی اب میں نکالوں گی، بس اب بہت ہو گیا ہے، مجھ سے یہ حرکتیں تمہاری بالکل برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ پکڑا اور بولی، چلو ابھی اندر، اور جا کر سیدھا اپنے کمرے میں گھس کر اپنی کتابوں میں لگ جاؤ، ورنہ تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ حوریہ آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور روتی ہوئی آواز میں بولی، پلیز آپ خان جی کو مت بتائیے گا، آپ کو پتا ہے نا خان جی کتنا غصہ کرتے ہیں، اور بابا کو بھی مت بتائیے گا، وہ تو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ پلیز امی نہیں بتائیں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی بھی نہیں کھاؤں گی، بس آج معاف کر دیں۔ پتہ نہیں کیسے میرا ہاتھ ان انگلیوں تک چلا جاتا ہے، حالانکہ میں خود کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہوں، مگر کیا کروں، عادت سے مجبور ہو جاتی ہوں۔ لیکن وعدہ کرتی ہوں اب پکا ایسا نہیں ہوگا، پلیز آخری بار معاف کر دیں۔ وہ ہمیشہ انہیں اسی طرح مناتی تھی، لیکن آخر میں اپنی پٹری سے ضرور اتر کر یہی حرکتیں دہراتی تھی۔ رحمت بیگم نے غصے میں ہاتھ چٹکا اور تیز لہجے میں بولی، کھاؤ میری قسم۔ حوریہ نے ناک سکیر کر منہ بنایا اور بولی، نہیں، میں آپ کی قسم نہیں کھاؤں گی۔ میرا کب دین ایمان بدل جائے کچھ پتہ تھوڑی ہے، آپ روز قسمیں کھلاتی رہتی ہیں،
एक दिन कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? वो जल्दी में उल्टा बोल गई थी। रहमत बेगम ने आंखें तंग करके सख्त नजरों से घूरा। हुरिया ने फौरन होंठ सुखेरे, मुंह फुलाकर बोली, अच्छा ठीक है, आपकी कसम, अब नहीं खाऊंगी। बस प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा। मैं वादा कर रही हूं अब नहीं करूंगी ये गलती दोबारा। प्लीज राजी हो जाएं। आप जानती हैं खान जी बहुत गुस्सा करते हैं। रहमत बेगम उंगली लहराकर बोली, ये आखिरी बार है वरना मुझसे ही मार खाओगी, याद रखना। हुरिया ने जल्दी से सर हिलाया और मासूमियत से बोली, जी जी अम्मी, मार लेना आप, लेकिन अभी किसी को मत बताइए। ये कहते ही वो अपना दुपट्टा संभालते हुए तेजी से उठी और अंदर की तरफ भाग गई। उसके दुपट्टे का पल्लू पीछे हवा में लहरा रहा था। पीछे रहमत बेगम खड़ी रह गई। उन्होंने माथे पर हाथ मारा और जेरे लब बड़बड़ाई, ऐ खुदा इस लड़की को अक्ल दे, कभी तो समझ आए। लान की हरी भरी फिजा में फिर से परिंदों की आवाजें गूंजने लगीं, मगर अभी तक दरख्त के नीचे पड़ी इमलियां इस मंजर की गवाही दे रही थीं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। लाउंज में गहरी खामोशी छाई हुई थी। दोपहर के वक्त का सन्नाटा, बाहर तेज धूप और अंदर पंखे की मुसलसल घूं घूं माहौल को नीम सुस्ता बना रहे थे। बड़ी शीशों वाली खिड़कियों पर पर्दे खिंचे हुए थे, मगर फिर भी रोशनी की हल्की किरणें अंदर झांक रही थीं। सोफे के एक कोने पर ऊरिया बैठी हुई थी। उसके सामने खुली कापी रखी हुई थी और वो पूरी तवज्जो से फिजिक्स का एक मुश्किल सा न्यूमेरिकल हल करने में मसरूफ थी। उसकी भनुमें तन गई थीं और वो पेंसिल की नोक को बार बार दांतों से काटती जा रही थी। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ समर ही अच्छा था। अगर एमन अच्छी होती वो उससे मदद ले लेती। समर से लेते उसे खौफ ही महसूस हो रहा था। चंद लम्हे बाद एमन लाउंज में दाखिल हुई। उसकी पेशानी पसीने से भीगी हुई थी और दुपट्टे से वो बार बार अपना चेहरा पोंछ रही थी। वो हुरिया के करीब आकर बैठी और थके हुए लहजे में बोली, लाडो, बहुत गर्मी हो रही है, जान निकल रही है इस गर्मी से। मेरा बस चले तो किचन में भी एसी लगा दूं, लेकिन फजूल की रस्में हैं यहाँ पर तो। हुरिया ने चौंक कर सर उठाया। आंखों में सवालिया तासर था। वो हल्की नाराजगी के साथ बोली, तो आप इतना काम क्यों करती हैं किचन में? खान जी ने इतने मुलाजिम रखे हैं हवेली में, फिर आप क्यों खुद को चूल्हे में झोंकती हैं? कभी मुझे देखा है किचन में जाते हुए? हमेशा अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ। एक आप हैं, शादी को सिर्फ 6 बार आए हैं, लेकिन कोई ख्याल नहीं है आपको। एमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर नफी में हिलाया और नरम आवाज में बोली, तुम्हें तो शौक ही नहीं है, और वैसे भी तुम करोगी भी क्या? सारी जिंदगी तुम्हें यही रहना है। अम्मी हैं, दादो हैं, बुआ जी हैं, सब तुम्हारा ख्याल रख सकते हैं, लेकिन मैं तो पराए घर जाऊंगी ना। मेरा ये सब सीखना जरूरी है। हुरिया ने हैरत से पलकें झपकी और जरा ऊंची आवाज में बोली, क्यों भाई, मैं क्यों यहीं रहूंगी? मैं भी पराए घर जाऊंगी। अभी 18 की हूँ, 2 साल बाद 20 की हो जाऊंगी, फिर मेरी भी शादी हो जाएगी। मेरे लिए भी अच्छा सा रिश्ता आएगा। फजूल में आप कह रही हैं कि सारी जिंदगी मैं यहीं रहूंगी? वो जरा रुकी, फिर हंसी दबाते हुए मजीद बोली, अगर सारी जिंदगी यहीं रही तो पूरा घर पागल हो जाएगा, और फिर खान जी और उनकी बीवी मुझे गंजा कर देंगे। अपनी बात पर खुद ही कहका लगाकर हंसी। एमन भी उसकी बात सुनकर बेख्तियार हंस पड़ी थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि काश ये मासूम जानती कि घर वाले उसकी शादी समर के साथ कई साल पहले तय कर चुके हैं, मगर इस राज को जबान पर लाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि सबको मालूम था हुरिया कितनी जिद्दी है। कोई भी उसको जिद नहीं दिलाना चाहता था। हुरिया ने कापी बंद की और जिद्दी लहजे में बोली, चले हम दोनों खान जी के कमरे में चलते हैं। अभी तो वो है नहीं, थोड़ी देर कमर सीधी कर लेंगे, एसी भी है वहां पर। मुझे तो इतनी जलन होती है उनके कमरे से। हम सबके कमरे बस एवरेज, और एक वही है जिनका कमरा इतना शानदार है। एमन फौरन इनकार में सर हिलाया और संजीदगी से बोली, नहीं नहीं, रहने दो, भाई को पसंद नहीं कि उनके कमरे में कोई जाए। हुरिया ने होंठ फुलाए और उठे हुए लहजे में बोली, भाई चले ना प्लीज, क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए ही तो जाएंगे, गर्मी से जान निकल रही है, कुछ देर आराम कर लेंगे। एमन ने पहले लब भींचे, फिर हुरिया की मासूम जिद पर मुस्कुरा दी। उसके लहजे में लाचारी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। ये सुनते ही हुरिया का चेहरा खिल उठा। वो खुशी से उछलकर खड़ी हुई और एमन का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ लपकी। दोनों तेजी से कदम बढ़ाती हुई राहदारी से गुजरती हुई समर के कमरे की तरफ जाने लगी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि समर कुछ घंटे पहले ही वापस आ चुका है और उस वक्त अपने कमरे में मौजूद है। चंद लम्हे बाद वो दोनों उसके कमरे के सामने थी। समर के कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खुला। अंदर ठंडी हवा का झोंका सा महसूस हुआ।
کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ ترتیب سے رکھی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر کتابیں باقاعدہ ترتیب میں رکھی تھیں۔ الماری کا دروازہ بند تھا اور بیڈ کی چادر پر ایک شکن تک نہیں تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک خاص طرح کی سختی اور ترتیب جھلک رہی تھی جو سمر کی شخصیت کی عکاس تھی۔ ایمن ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے گردن موڑ کر کمرے میں نظریں دورائیں، پھر دھیمی آواز میں بولی، بچے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کمرے میں کوئی موجود تھا؟ دیکھو نا، اے سی کی کتنی ٹھنڈک ہو رہی ہے۔ حوریہ ہنس دی، پھر اچھلتی کودتی بیڈ کی طرف بڑھی اور پھسل کر اس پر بیٹھ گئی۔ وہ بولی، ہو سکتا کوئی ملازمہ آئی ہو صفائی کرنے کے لیے، اور آپ کو تو پتہ ہے آج کل کی ملازمائیں کتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں، کسی نے چلا دیا ہوگا اے سی، آئے نا آرام کرتے ہیں۔ ایمن نے کچھ سوچتے ہوئے آ بھری، مگر آخر کار وہ بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ حوریہ نے اپنی گردن تکیے پر ٹکائی اور شرارتی انداز میں بولی، کاش خان جی فوجی ہوتے، پورا سال گھر نہیں آتے اور ہم ان کے بستر پر مزے سے سوتے۔ ایمن نے فوراً اسے ڈپٹا، چپ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر بھائی کو پتہ چلا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ ہر بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ مگر حوریہ ہنسی نہیں روک سکی۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولی، سچی؟ ایمن، اگر ایسا ہوتا تو میں ان کے کمرے پر قبضہ کر لیتی، یہاں اپنی باربی ٹیبل اور کرسی رکھتی، پورا میک اپ باکس یہیں رکھتی، اور یہ بستر، یہ تو پنک ہوتا، اتنا مزہ آتا۔ آپ اس طرف سوتی، میں اس طرف۔ ایمن نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کی ہنسی چھپائی نہ چھپی۔ دونوں بہنیں اپنی دنیا میں محو تھیں، یہ جانے بغیر کہ سمر حقیقت میں کمرے میں موجود ہے۔ واش روم کے بند دروازے کے پیچھے شیو کرتے ہوئے وہ ان کی ہر بات سن رہا تھا۔ باہر ٹھنڈک اے سی سے نہیں، اس کے جانے سے پہلے کیے ہوئے بندوبست سے تھی۔ کوئی ملازمہ نہیں آئی تھی، کمرے میں بہنوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ حوریہ کی شوق آواز بار بار ایمن کے کہکوں سے مل کر ماحول کو ہلکا پھلکا بنا رہی تھی، مگر اگلے لمحے ساری دنیا جیسے تھم گئی۔ واش روم کا دروازہ یکدم کھلا، سب سے پہلے بھار کی ایک ہلکی سی لہر باہر نکلی، پھر قدموں کی آہٹ سنائی دی، اور اگلے لمحے صبر نظر آیا۔ وہ شرٹ لیس تھا، ابھی شیو مکمل کرنے کے بعد تولیہ سے چہرہ صاف کرا تھا۔ ایمن کا رنگ فک ہو گیا، اس نے ایک پل کے لیے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور فوراً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کو اس کی ڈانٹ کا شکار نہیں بننا تھا۔ حوریہ کا دل جیسے حلق میں اٹک گیا۔ وہ ساکت سی بیڈ پر بیٹھی رہ گئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے چہرے پر شرم، خوف اور بے یقینی سب ایک ساتھ اتر آئے تھے۔ سمر نے اسے دیکھتے ہی قدم روکے۔ تولیہ ایک ہاتھ سے گردن پر پھیرتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، میرے کمرے میں سونے کا بہت شوق ہے تمہیں، فکر نہیں کرو، آج بندوبست کرتا ہوں تمہارا۔ یہ کہتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گیلا تولیہ زور سے حوریہ کی طرف اچھالا۔ تولیہ اس کے چہرے پر آ کر ٹکرایا، پانی کی قطروں کی ٹھنڈک اس کے رخسار پر بکھر گئی۔ حوریہ کی سانس جیسے تھم گئی، قدم زمین پر گر گئے، دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں کر سکی تھی، نظریں جیسے سمر کی پشت پر جم گئیں جو پر اعتماد چال سے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ تولیہ پھینکنے کے بعد پلٹا، دروازہ کھولا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی کمرے میں اس کی موجودگی کی دھمک باقی تھی۔ حوریہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چہرے سے تولیہ ہٹایا، آنکھیں اب بھی خوف سے بھری ہوئی تھیں، سانسیں اٹک اٹک کر چل رہی تھیں۔ پھر جیسے ہی ہوش آیا تو وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف لپکی۔ کمرے سے باہر نکلتی اس کے قدم ایسے تیز ہوئے جیسے پیچھے سے کوئی پکڑ لے گا۔ لانگ کوریڈور میں دوڑتی وہ خود بھی حیران تھی کہ یہ ابھی ہوا کیا ہے۔ دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا تھا اور سمر کا جملہ بار بار کانوں میں گونج رہا تھا کہ آج تمہارا بندوبست کرتا ہوں۔ نہ جانے کیوں یہ جملہ اس کو لاشعوری طور پر عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، حویلی کے بڑے کمرے میں جو شمیم بیگم کا خاص بیٹھک کمرہ تھا، محفل سی جمی ہوئی تھی۔ بڑے فانوس کی مدھم روشنی کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ دیواروں پر پرانے طرز کے عکس اور لکڑی کے کام سے بنے ہوئے فریم جلملاتے دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں بھاری صوفے ترتیب سے رکھے تھے اور سب افراد اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے تھے۔ شمیم بیگم ہمیشہ کی طرح اپنے بڑے سے صوفے پر نیم دراز بیٹھی تھی۔ ان کے برابر میں سمر بیٹھا ہوا تھا، پرسکون مگر سنجیدہ۔ ایک طرف رحمت بیگم اور سہیل صاحب موجود تھے، دونوں خاموش اور متوقع طور پر سمر کی بات سننے کے لیے تیار۔ دوسری جانب ایمن بیٹھی تھی، تھکن کے آثار مگر چہرے پر تجسس اور گھبراہٹ کی جھلک صاف نمایاں تھی۔ پورے کمرے میں ایک سنجیدہ فضا تھی، مگر ایک کرسی خالی تھی۔
وہ حوریہ کی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں کورین سیریز دیکھنے میں محو تھی اور اس وقت کسی کو اس کی غیر موجودگی خاص طور پر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سمر نے سب کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لی اور پورے اعتماد لہجے میں بولا، آپ لوگوں کو میں نے دراصل اسی لیے جمع کیا ہے کہ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سب کی نظریں یکدم اس کی طرف اٹھ گئیں۔ سہیل صاحب نے چشمہ ٹھیک کیا، رحمت بیگم نے ہونٹ بھینچے اور شمیم بیگم ابرو اچکا کر بولی، ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ سمر سکون سے بولا، ایمن کا رشتہ طے ہو چکا ہے، شادی میں 6 ماہ باقی ہیں، لیکن وہ ذرا رکا۔ اصولاً شادی پہلے ایمن کی ہونی چاہیے کیونکہ ہم بہن بیٹیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایمن نے گردن جھکا لی۔ اس کے چہرے پر ہلکی شرمندگی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ سمر نے بات جاری رکھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لندن جانے سے پہلے حوریہ سے میرا نکاح ہو جائے اور اسے میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ سن کر لمحے بھر کے لیے پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر شمیم بیگم تیزی سے بولی، حوریہ کو لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لڑکی ذات ہے، یہیں پر رہے گی۔ سمر نے نگاہ بھر کر اپنی دادی کو دیکھا، لہجہ پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، جہاں میں ہوں گا وہی میری بیوی ہوگی۔ دادی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور مجھے کسی قسم کا ہنگامہ یا بحث نہیں چاہیے۔ رحمت بیگم نے اپنی نظریں سہیل صاحب کی طرف گھمائیں۔ سہیل صاحب نے کرسی پر پہلو بدلا اور آہستگی سے بولے، یہ جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ آخر باہر جانا ہے، ایسے میں بہتر ہے کہ نکاح کر لیا جائے اور بیوی کو ساتھ لے کر جائے۔ سمر نے سر ہلایا، جی، اور میں چاہتا ہوں اسی ہفتے کے جمعے کو نکاح رکھا جائے۔ بس ضروری رشتہ داروں کو بلائیے گا، شادی میں سادگی ہو، میں زیادہ شور شرابہ نہیں چاہتا۔ ایمن نے پہلی بار زبان کھولی۔ اس کی آواز نرم تھی مگر فکر نمایاں تھی۔ بھائی، حوریہ کی خواہش ہے کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو۔ وہ بچپن سے خواب دیکھتی آئی ہے۔ آپ ایسا مت کیجیے۔ سمر سخت مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، نہیں ایمن، ضرورت نہیں ہے۔ دھوم دھام میں نظر لگتی ہے اور حوریہ بہت معصوم ہے، اس کو بہت جلدی نظر لگتی ہے۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ رحمت بیگم نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ سہیل صاحب بھی بولے، ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، حوریہ جلدی بیمار ہو جاتی ہے، بہتر ہے چھوٹا ہی فنکشن کیا جائے۔ شمیم بیگم نے اپنے احساس سے زمین پر ہلکی سی ضرب لگائی جیسے فیصلہ کن انداز ہو، پھر خشک لہجے میں بولی، اگر سب کا یہی فیصلہ ہے تو میری طرف سے بھی ہاں ہے، اسی جمعے کو نکاح کر لیتے ہیں۔ کمرے کی فضا میں اب سنجیدہ خاموشی پھیل گئی۔ ہر کسی کے دل میں اپنے اپنے خیال گردش کر رہے تھے۔ ایمن نے چپ چاپ آنکھیں جھکا لی۔ رحمت بیگم نے تسلی بھری سانس لی اور سہیل صاحب نے گہری نظر سمر پر ڈالی، مگر سمر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ خوشی کی ایک لہر محسوس کر رہا تھا۔ آخر کار وہ لمحہ قریب تھا جس کا خواب اس نے برسوں سے دیکھا تھا۔ بچپن سے جس محبت کو دل میں پالا تھا، اب وہی محبت اس کی زندگی کی ہمسفر بننے والی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے اتنا خوشنما تھا کہ لمحے بھر کو کمرے کی سب سختی اور بحث پیچھے رہ گئی تھی۔ حوریہ کے کمرے میں نرم پیلے بلب کی روشنی جل رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ لگی لکڑی کے ریک پر حوریہ کی باربی ڈولز اور میک اپ کے باکس بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ کے سامنے ایل سی ڈی پر کورین ڈرامے کی آواز چل رہی تھی اور وہ کمبل لپیٹے بیڈ پر نیم دراز موبائل میں مگن تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور احمد بیگم کے ساتھ ایمن اندر داخل ہوئی، وہ ذرا سی چونکی، لیکن فوراً ہی دوبارہ سکرین پر نظر جما دی۔ رحمت بیگم سخت لہجے میں بولی، لڑکی ہوش کرو، اٹھ کر بیٹھو، بات کرنی ہے۔ حوریہ نے موبائل سے گردن باہر نکالی، چہرے پر معصومیت اور تجسس لیے ان دونوں کو دیکھا اور پھر موبائل بند کرتے ہوئے بولی، واہ جناب، بڑے بڑے لوگ تشریف لائے ہیں آج میرے کمرے میں، بتائیے کیا ہوا ہے؟ رحمت بیگم اس کے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا چہرہ تھوڑا سنجیدہ تھا۔ حوریہ نے یہ دیکھ کر پلکیں چپکائیں۔ ایمن بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ ماحول کی یہ تبدیلی دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ دونوں کا انداز فارمل اور غیر معمولی تھا۔ رحمت اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اپنی گڑیا سے بات کرنی ہے، کچھ وقت مل سکتا ہے؟ رحمت بیگم اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے بولی۔ حوریہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، جی بالکل، آپ میری ماں ہیں، آپ کو وقت دینے کے لیے مجھے اجازت دینے کی ضرورت ہے کیا؟ رحمت بیگم نے گہری سانس لی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے اور تم نے بھی مجھے اپنی ماں مانا ہے، اسی حساب سے میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ لیا ہے۔ حوریہ نے بول پن سے پلکیں چپکی، سر دوبارہ ہلایا اور اعتماد سے بولی، بالکل مانوں گی، آپ نے جو بھی فیصلہ لیا ہے وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ آپ نے بچپن سے مجھے پالا ہے،
رحمت بیگم نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما اور ذرا جھک کر آہستہ آواز میں بولی، میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ یہ سنتے ہی حوریہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ تقریباً اچھل کر بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور خوشی سے چلائی، سچ؟ بتائیں نا، آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ واقعی میری شادی طے کر دی ہے؟ ایمن نے اپنے ہونٹ کاٹ کر نظریں جھکائیں۔ حوریہ مزید پرجوش ہو کر بولی، یعنی اب مجھے یہ کیمسٹری، فزکس اور ان کے فارمولے نہیں پڑھنے پڑیں گے؟ یا خدایا، آپ تو دنیا کی سب سے اچھی ماں ہیں، تھینک یو سو مچ۔ وہ بے تحاشا ہنس رہی تھی، اپنے ہاتھ جوڑ کر جیسے دعائیں دے رہی ہوں۔ پھر اچانک ایمن کی طرف دیکھ کر بولی، دیکھا میں کتنی خوش ہوں، اب تو بس دلہن بننا باقی ہے۔ ایمن نے اسے دیکھ کر زبردستی کی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی، مگر اس کے لبوں پر وہ مسکراہٹ مکمل نہ آ سکی۔ اس کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا کہ اگلا لمحہ حوریہ کے لیے کتنا بڑا دھچکا بننے والا ہے۔ رحمت بیگم نے بات جاری رکھی، پر ایک بات سن لو، پہلے یہ پوچھ تو لو کس کے ساتھ تمہاری شادی طے کی ہے؟ حوریہ نے جیسے ان کی بات کو سرسری لیا، بیڈ پر اچھل کر بیٹھتے ہوئے بولی، امی آپ جس مرضی کے ساتھ شادی طے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس شادی ہونی چاہیے، مجھے اور کیا چاہیے۔ ایمن نے گہری سانس لی، پھر تھوڑا سنجیدہ لہجے میں بولی، حوصلہ رکھ، سن لو امی کیا کہہ رہی ہیں۔ لیکن حوریہ نے اس کی سنجیدگی کو مذاق سمجھ کر ہنستے ہوئے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ارے ایمن، آپ اتنی ٹینشن والی شکل کیوں بنا رہی ہو؟ مجھے تو بس یہ خوشی ہے کہ شادی ہو رہی ہے، باقی کس کے ساتھ یہ آپ سب کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ رحمت بیگم اور ایمن دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کمرے کی فضا میں ایک انجانا سا سکوت پھیل گیا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہوا سے ذرا ذرا ہل رہے تھے، مگر اندر کا ماحول اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ جیسے سانس لینا بھی مشکل لگے۔ حوریہ نے اپنی چمکتی آنکھوں سے دونوں کو دیکھا اور تیزی سے بولی، اچھا تو بتائیں کس کے ساتھ طے کی ہے؟ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، خاندان کون سا ہے، نام کیا ہے، سب بتائیں نا۔ اس کی آواز میں ایک بچگانہ سی خوشی، تجسس اور چہل پہل تھی، جیسے کسی بچے کو تحفے کا ڈبہ دیا گیا اور وہ بے صبری سے اسے کھولنے کے لیے بے قرار ہو۔ رحمت بیگم نے ایک لمحے کو ایمن کو دیکھا اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، تم لڑکے کو بچپن سے جانتی ہو، خاندان کو بھی اچھی طرح جانتی ہو، اور وہ کیا کرتا ہے اس سے بھی واقف ہو۔ حوریہ ہنس دی، دونوں ہاتھ تالی بجانے والے انداز میں اوپر کی اور مسکرا کر بولی، ارے یہ تو اور زبردست بات ہے، اگر میں اسے بچپن سے جانتی ہوں تو پھر تو اور بھی آسانی ہوگی، میری زندگی میں تو صرف بہار ہی بہار ہوگی۔ رحمت بیگم دھیمی آواز میں بولی، ہاں بہار تو ضرور ہوگی، کیونکہ سسرالی تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ لڑکا تم پر اپنی جان دیتا ہے۔ اب حوریہ کے چہرے سے خوشی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ماں کو غور سے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولی، امی میں آپ کی باتیں بالکل نہیں سمجھ پا رہی، سیدھا سیدھا بتائیں نا، لڑکا کون ہے، نام کیا ہے، کیا واقعی آپ لوگوں نے میری شادی طے کر دی ہے یا پھر میرے ساتھ کوئی پرینک ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پلیز اب ختم کریں، میری سیریز نکل رہی ہے۔ رحمت بیگم اس کا ہاتھ تھام کر مضبوط لہجے میں بولی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے حوریہ، اسی جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی وہ بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت دونوں تیرنے لگے، آواز بھاری ہو گئی، کیا مطلب اتنی جلدی؟ رحمت بیگم نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ بولی، لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا سمر خان ہے، تمہارا کزن، اس خاندان کا وارث۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ حوریہ کی آنکھیں پھیل گئیں، ہونٹ نیموا رہ گئے، وہ پل بھر کو تو کچھ بول ہی نہ سکی، جیسے کسی نے اس کی زبان گنگ کر دی ہو۔ چند لمحے بعد وہ پھٹ پڑنے والے انداز میں بولی، امی آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ کس طرح کی بات کر رہی ہیں آپ؟ سمر خان، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کس کا نام لے رہی ہیں؟ خان جی میرے بھائیوں جیسے ہیں، میں نے کبھی ان کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، میں کیوں ان سے شادی کروں گی؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر غصے کی شدت بھی جھلک رہی تھی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ رحمت بیگم نرمی مگر مضبوطی سے بولی، یہ ہمارا فیصلہ ہے، بڑوں کا فیصلہ، تمہاری ماں کے مرنے کے بعد ہی یہ طے ہو گیا تھا، تمہارے بابا کو بھی کوئی اعتراض نہیں، سہیل صاحب نے صاف کہا ہے کہ بس تمہیں بتا دینا ہے۔ یہ سنتے ہی حوریہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ کپ کپاتی آواز میں چلائی، نہیں میں کسی قیمت پر یہ شادی نہیں کروں گی، ساری زندگی میں نے ان سے ڈر ڈر کر گزاری ہے، آپ چاہتی ہیں شادی کے بعد بھی میری زندگی ایسی ہو؟ میں کبھی نہیں کروں گی شادی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں بابا کو بھی منع کر دوں گی، میں خان جی کو بھی منع کر دوں گی۔ وہ شدت جذبات میں رو پڑی، آواز اونچی ہوتی گئی، میں مر جاؤں گی امی، لیکن ان سے شادی نہیں کروں گی۔
یہ کہہ کر وہ ہچیوں کے ساتھ روتی ہوئی تیزی سے اٹھی اور واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ ایمن نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی مگر دل میں کرب نمایاں تھا۔ اس نے افسوس بھری نظر سے رحمت بیگم کو دیکھا اور ہلکے سے سر نفی میں ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ رحمت بیگم کے چہرے پر پریشانی اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ پردے ہلتے رہے اور کمرے کے اندر حوریہ کے رونے کی دبی دبی آواز گونجتی رہی۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ کھڑکیوں سے چھن کر کمرے میں اتر رہا تھا۔ حویلی کی راہداریوں میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، جیسے ہر چیز کسی دباؤ میں آ گئی ہو۔ حوریہ کا چہرہ رات بھر کے رونے سے اتنا سوجا ہوا تھا کہ آنکھیں بامشکل کھل رہی تھیں۔ اس نے صبح سے ایک لقمہ تک منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ وہ بستر پر اکیلی پڑی رہی مگر آنکھوں کے پانی نے اس کا تکیہ گیلا کر دیا تھا۔ خبر دادی بیگم تک بھی پہنچ گئی تھی اور سمر تک بھی، مگر دونوں کے تیوروں میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ سب اپنی اپنی ضد پر قائم تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد شمیم بیگم نے نوکرانی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حوریہ کو فوراً ان کے کمرے میں بلایا جائے۔ پیغام سنتے ہی حوریہ نے دل پر ہاتھ رکھا جیسے کسی عدالت میں پیشی کے لیے بلایا جا رہا ہو۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتی اٹھی، آنکھوں پر ہاتھ پھیرا مگر سوجی ہوئی پلکیں چھپ نہ سکیں۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے وہ شمیم بیگم کے کمرے تک پہنچے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے ہلکی سی آواز میں سلام کیا۔ شمیم بیگم اپنے بستر پر نیم دراز تھیں۔ ان کی آنکھوں میں سختی اور لہجے میں غرور تھا، جیسے ان کے ایک ایک لفظ سے فیصلہ صادر ہونا ہے۔ حوریہ کو دیکھتی ہی وہ تیز لہجے میں بولی، کیا تماشا بنایا ہوا ہے تم نے؟ یہ کیا نخرے بازی ہیں؟ حوریہ کی پلکیں جھپکیں اور ہونٹ کانپنے لگے۔ دل کی گھبراہٹ آنسوؤں کی صورت باہر نکلی۔ وہ روتے ہوئے بولی، دادی مجھے نہیں کرنی شادی سمر سے۔ آپ لوگ کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اگر میرے امی بابا حیات ہوتے تو کبھی بھی آپ لوگ مجھ پر یہ زور زبردستی نہیں کرتے۔ یہ سنتے شمیم بیگم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ وہ بھاری لہجے میں بولی، زبان درازی مت کرو میرے سامنے اور یہ ڈرامے بازیاں میرے آگے مت دکھاؤ۔ یہ رونے دھونے سے یہاں کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ تمہاری شادی ہر حال میں جمعے کو ہوگی میرے پوتے سمر کے ساتھ، اور اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو اپنے پاس رکھو۔ حوریہ نے سہم کر ان کی طرف دیکھا مگر دل کی طرف لبوں پر آ گئی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، دادی پلیز مجھے نہیں کرنی ان سے شادی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ میں کیسے اپنی زندگی گزاروں گی ان کے ساتھ؟ شمیم بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروایا اور کڑکدار آواز میں بولی، ڈرتی ہو اس لیے کہ وہ تمہاری فکر کرتا ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ جو ڈانٹ تمہیں محسوس ہوتی ہے وہ اصل میں اس کی محبت ہے۔ اور اب بس، مزید ایک لفظ بھی نہیں سننا۔ اگر تم نے جمعے کے دن کسی بھی قسم کا تماشا کیا تو یاد رکھو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ تمہارا اس خاندان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اپنی سزا کے لیے تیار رہنا۔ ان کے الفاظ کسی تیز دھار چھری کی طرح حوریہ کے دل میں اترتے گئے۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، دادی پلیز رحم کرے مجھ پر۔ میں مر جاؤں گی لیکن سمر سے شادی نہیں کروں گی۔ شمیم بیگم کے چہرے پر ذرا بھی نرمی نہیں آئی۔ وہ سرد لہجے میں بولی، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ اب جاؤ یہاں سے۔ حوریہ نے ایک آخری بے بسی بھری نظر ان پر ڈالی۔ آنکھوں کے آنسو گالوں پر بہتے رہے مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ روتے روتے دروازے کی طرف بڑھی اور بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ راہداری میں اس کی ہچیوں کی آواز دیر تک گونجتی رہی مگر شمیم بیگم کے کمرے میں سکوت ہی قائم رہا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ جمعے کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود تمام تیاریاں پوری ہو گئی تھیں۔ حویلی کے وسیع لاؤنج کو سفید چادروں اور ہلکی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ تازہ پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی مگر اس خوشبو میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ماحول میں خوشی کی بجائے خیر مرئی خاموشی اور دباؤ چھایا ہوا تھا۔ مہمان کرسیوں پر نیم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سب جانتے تھے کہ یہ نکاح کس کی خوشی سے زیادہ بڑوں کے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ لاؤنج کے عین وسط میں حوریہ دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی۔ سرخ و سنہری رنگ کے لہنگے میں لپٹی وہ حد درجہ خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کوئی نازک کلی جبرن کسی بھاری مٹی میں گاڑ دی گئی ہو۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، پلکیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور ہاتھ کانپ رہے تھے اور بار بار اپنے دوپٹے کے پلو کو مروڑ رہی تھی۔
اس کی سوجی ہوئی آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ رات بھر اس نے نیند نہیں کی تھی۔ اس کے برابر میں سفید شلوار قمیض میں ملبوس سمر خان بیٹھا تھا، چہرے پر غرور اور آنکھوں میں سختی، جیسے وہ اپنے ارد گرد کے شور شرابے سے بے نیاز ہو۔ اس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ نکاح کو کوئی بڑا واقعہ نہیں بلکہ ایک رسمی مرحلہ سمجھ کر پورا کر رہا ہے۔ اس کے تیوروں میں ذرا سی نرمی نہیں تھی۔ پاس ہی دادی بیگم کرسی پر براجمان تھی، ہاتھوں میں تسبیح تھی مگر آنکھوں میں اطمینان۔ وہ وقتاً فوقتاً مہمانوں کی طرف دیکھتی اور پھر سکون سے اپنے پوتے اور ہونے والی پوتی بہو کو دیکھ کر سر ہلاتی۔ ان کے چہرے پر وہی مطمئن مسکراہٹ تھی جیسے برسوں کا ارمان آج پورا ہوا ہو۔ چند لمحے بعد مولوی صاحب اندر داخل ہوئے، سفید کپڑوں اور نرم لہجے والے بزرگ جنہوں نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ دیا۔ وہ کاغذات کے ساتھ حوریہ کے قریب بیٹھ گئے۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں دلہن پر جمی تھیں۔ مولوی صاحب نرمی سے بولے، بیٹی حوریہ رحمان، آپ کا نکاح سمر ول سہیل خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ سنتے ہی حوریہ کے کانوں میں جیسے کسی نے گھنٹیاں بجا دی ہوں۔ اس نے دھیرے سے اپنے برابر بیٹھے سمر کو دیکھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ پل بھر کے لیے اس کا دل چاہا کہ چیخ کر انکار کر دے، مگر ارد گرد بیٹھے سب کی نظریں اور دادی بیگم کی سختی یاد آتے ہی اس کی سانس رک گئی۔ اس کی پلکوں سے آنسو بہہ نکلے اور لب کانپتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا، بیٹی حوریہ رحمان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کی ہچکی بند گئی مگر روتے روتے بمشکل بولی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ حوریہ کی نظریں زمین پر جم گئیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی لکیر تھمے بغیر بہتی رہی۔ اس نے آخری بار دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ سارے لاؤنج اس کے رونے اور قبول کرنے کے درمیان خاموشی میں ڈوبا رہا۔ مہمانوں نے نظریں چرا لی، کوئی اس کی کمزوری کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے سمر کی طرف رخ کیا، بیٹے سمر ول سہیل خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سمر سنجیدہ اور مضبوط آواز میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا، پھر تیسری بار۔ ہر بار اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک ہی لہجے میں جواب دیا، قبول ہے۔ کاغذ پر دستخط ہوئے، نکاح مکمل ہو گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے لوگوں نے رسم کے طور پر دعائیں دیں، کچھ نے مسکرا کر دادی بیگم کو مبارکباد دی، مگر اس مبارکباد کے شور میں ایک دل کی سسکی دب گئی۔ حوریہ نے سر جھکائے رکھا، اس کے آنسو دوپٹے کے اندر چھپ گئے مگر دل میں چیخ اب بھی گونج رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی یہ نکاح۔ وقت دھیرے دھیرے مزید گزرا تھا۔ نکاح کے بعد اس کو سمر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکی آواز کے ساتھ کھلا۔ باہر سے بارات اور نکاح کے تھکن کے بعد ہر طرف سکوت تھا، مگر اندر ایک عجیب سا دباؤ چھایا ہوا تھا۔ کمرہ گلاب کی پتیوں اور ہلکی خوشبو سے سجا تھا۔ چھت پر لٹکتی زرد روشنی کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا رہی تھی۔ سمر دروازے پر کھڑا ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نئی دلہن کو دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی سانس رک گئی۔ سامنے حوریہ لرزتے ہاتھ میں ایک تیز چھڑی لیے بیٹھی تھی جو سیدھی اس کی کلائی پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو دوپٹے کے اندر چھپے نہیں تھے بلکہ صاف اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ جیسے اس نے اپنی کلائی پر دباؤ ڈالا، سمر ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے چھڑی چھین کر ایک طرف پھینکی اور غصے میں آ کر زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ چیخا، یہ کیا حرکت تھی؟ مرنے کا بہت شوق ہے تمہیں؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ حوریہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی بولی، مجھے نہیں کرنی تھی یہ شادی، گھر والوں نے زبردستی کی ہے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، میں مر جاؤں گی لیکن ساری زندگی گھٹ گھٹ کر نہیں گزار سکتی۔ میری ماں نے بھی یہی زندگی گزاری تھی، ہر وقت دب کر، ڈر کر اور پھر مر گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی بھی ویسی ہو۔ یہ کہتی وہ دوبارہ چھری کی طرف لپکی۔ سمر نے فوراً اس کا بازو پکڑا اور سختی سے اسے بستر پر بٹھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ بے بسی بھی تھی۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا وہ ان کی زندگی تھی، لیکن یہ میری زندگی ہے اور اس میں تم شامل ہو۔ میں کبھی بھی تمہیں اپنی جان لینے کی اجازت نہیں دوں گا، سمجھی تم؟ بچپن سے تم میرے دل میں ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں مرنے دوں گا؟ حوریہ روتے ہوئے کپ کپاتے لہجے میں بولی، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ اگر آپ کو محبت تھی تو آپ ہمیشہ مجھے کیوں ڈانٹتے رہے؟ یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ نہ پہنو، وہاں مت جاؤ، ہر وقت روک ٹوک کرتے رہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت ہے؟ میں کیوں یقین کروں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کبھی مذاق نہیں کیا۔
تمہارے ساتھ بیوی ہو تم میری، شادی کی ہے میں نے، کھیل نہیں کیا، اور جو میں تمہیں ڈانٹتا رہا وہ صرف تمہاری بھلائی کے لیے تھا۔ میں نے کبھی تمہیں دل دکھانے کے لیے کچھ نہیں بولا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، حوریا، تم ابھی مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن وقت کے ساتھ پسند کرنے لگو گی۔ بھروسہ رکھو مجھ پر، میں تمہارے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کروں گا۔ حوریا کا دل جیسے بوجھ سے دب گیا تھا، وہ روتے روتے اس کے سامنے جھک گئی اور دھیرے سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ دل بے حد بھاری ہو رہا تھا، اس کے آنسو سمر کی قمیض بھگو رہے تھے۔ مجھے نہیں کرنی تھی یہ شادی، وہ ایک بار پھر بولی۔ سمر نے اس کے لرزتے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ کمرے میں گلاب کی خوشبو، روشنی کی نرمی اور ایک دلہن کی سسکیوں کا ملا جلا سا ماحول پھیل گیا تھا۔ سمر کی نظریں چھری کی طرف اٹھی جو فرش پر دور گری ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اندر ہی اندر ایک فیصلہ کیا اور بے حد آہستگی سے اپنی سانسیں اس کی سانسوں سے جوڑ دی۔ یہ عمل بے حد نرمی سے کیا گیا تھا، اس میں کوئی سختی نہیں تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے شاکڈ ہو گئی تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس میں گم ہونے لگا تھا۔ چند لمحے اس نے آہستہ مزاحمت کی، لیکن اس کے ہر عمل میں اتنی نرمی تھی کہ وہ بالکل سن ہو گئی تھی اور بے خیالی میں اپنا آپ اپنے شوہر کے حوالے کر گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 6 ماہ بیت چکے تھے۔ زندگی کی وہ کڑوی شامیں، وہ چیخیں اور آنسو جیسے کہیں پیچھے رہ گئے تھے۔ آج کچن میں حوریا اپنے ہی انداز میں بیٹھی تھی۔ سامنے چھوٹا سا تھال رکھا تھا جس میں کھٹا اچار بڑے مزے سے رکھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ رنگے جا رہے تھے اور وہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ایک ایک لقمہ مزے سے کھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھرا بھرا سا مگر چمکتا ہوا تھا۔ 4 ماہ کی حاملہ حالت میں موجود تھی۔ ماں بننے کی خوشبو اس کے سراپے سے جھلک رہی تھی۔ اسی دوران کچن کا پردہ ہلا اور احمد بیگم سر پکڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ انہوں نے ایک نظر حوریا کو دیکھا اور فوراً بول پڑی، یا خدایا، یہ لڑکی تو میری جان پر عذاب بنی ہوئی ہے۔ ارے حوریا، یہ کیا حرکت ہے؟ اگر تیرے شوہر نے یہ سب کرتے دیکھ لیا نا تو سیدھی ٹانگیں توڑ دے گا تیری۔ حوریا نے بے فکری سے ایک کو نوالا منہ میں ڈالا اور مسکراتے ہوئے بولی، بالکل بھی نہیں امی، خان جی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ رحمت بیگم نے طنزیہ انداز میں آنکھیں گھمائیں۔ ہاں ہاں، بس ہم ہی تم سے نفرت کرتے ہیں نا، میں کہتی تھی نا سکون سے شادی کر لو، ضد اور ہنگامہ کیوں مچاتی ہو؟ لیکن تمہیں تو پورے گھر کو سر پر اٹھانا تھا۔ اب دیکھ لو، ہر وقت شوہر کی مالا جپتی رہتی ہو۔ حوریا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ کچن کے دروازے پر سمر نظر آیا۔ وہ سیدھا آگے بڑھا اور ہاتھ میں رکھی پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ پلیٹ میں تازہ کٹے ہوئے فروٹس رکھے تھے، اس کے لبوں پر نرمی سے بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ جھک کر بولا، کیوں نہیں جپے گی میری مالا؟ محبت کرتا ہوں اس سے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے حوریا کے سر پر نرمی سے بوسہ دیا۔ حوریا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر گئی، مگر ساتھ ہی دل میں سکون اتر آیا۔ رحمت بیگم کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، سدا خوش رہو بیٹا، مگر اپنی بیوی کو ذرا سمجھا دو، یہ کھٹی چیزیں یوں کھاتی ہیں پھر گلا خراب ہوگا، اور اب تو جس حال میں ہے اسے اپنے بچے کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر گلا خراب ہو گیا اور کوئی الٹی سیدھی دوا کھا لی تو اور بھی مشکل ہو جائے گی۔ یہ ہے ہی ضدی، بالکل نہیں سنتی میری۔ سمر نے ایک لمحے کے لیے حوریا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور لاڈ کی جھلک تھی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں دکھائیں تو حوریا نے فوراً رونی صورت بنا لی۔ یہ مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، کیا اب آپ بھی مجھے ڈانٹیں گے؟ سمر کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور دھیرے سے بولا، میں تمہیں ڈانٹوں گا نہیں، لیکن سمجھاؤں گا ضرور۔ تمہاری صحت میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اب تو صرف تم نہیں، ہماری اولاد بھی تمہارے ساتھ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے تمہیں۔ حوریا نے کہہ کے جیسی کھلکھلاہٹ کے ساتھ ہنسی چھوڑی۔ اس کے رخسار پر چمک اتر آئی، جیسے وہ تمام بوجھ اور ڈر جو کبھی اس کے دل پر تھا اب دھیرے دھیرے اتر چکا ہو۔ سمر نے اس کے ماتھے پر نرمی سے پیار کیا۔ رحمت بیگم نے دونوں کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی دعا تھی، رب تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ کچن میں اس لمحے ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا درختوں کی شاخوں کو ہلا رہی تھی، مگر اس کچن کے اندر صرف ایک حقیقت روشن تھی، وہ حقیقت جو بتا رہی تھی کہ زندگی ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہے۔ 6 ماہ پہلے جو لڑکی موت کو گلے لگانے پر تلی تھی، آج زندگی کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ جو رشتے سے قید لگتے تھے وہی اس کے سکون کا سہارا بن گئے تھے۔
بعض اوقات ہمیں جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت کا صرف ایک رخ ہوتا ہے، اصل کہانی اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے اور ہم اکثر اس سے غافل رہ جاتے ہیں۔ زندگی کے امتحانات سخت ضرور ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی انہی میں وہ سکون چھپا ہوتا ہے جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے۔